آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ پاک نے مجھے اخلاق کی، عظیم اخلاق کی، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اپنے اخلاق کا یہ عالم تھا۔ آج دنیا میں چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے، وہ پروٹوکول کے خول کے اندر ہوتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے، گلی سے کوئی کونسلر گزرا ہے، کوئی ناظم گزرا ہے، کوئی چیئرمین گزرا ہے، کوئی ایم پی اے گزرا ہے، کوئی ایم این اے گزرا ہے۔ ایک اللہ کے پیغمبر تھے کہ صحابہ کرام کے اندر جب بیٹھتے تھے ایسے گل مل کے بیٹھتے تھے کہ آپ کا کوئی علیحدہ سے تشخص نہیں ہوتا تھا، آنے والوں کو پہچان ہوتی تھی تو آپ کے چہرہ نبوت سے پہچان ہوتی تھی، ورنہ اس ماحول میں کوئی ایسی تفاوت یا کوئی تمیز یا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ جس امتیاز یا پروٹوکول کو دیکھ کر اجنبی کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ اس قدر عظیم اخلاق پہ فائز تھے کہ اگر مدینہ کی کوئی باندی، غلام اور باندیاں، اس زمانے میں انسانوں میں ان کا مقام اور مرتبہ حیوانات کی طرح تھا، اور باقاعدہ منڈیوں پہ غلام بھی بکتے تھے اور باندیاں بھی بکتی تھی، گویا انسان ہونے کے باوجود انہیں حیوانات کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا تھا اور ان خرید و فروخت ہوتی تھی۔ لیکن حضور علیہ السلام کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر مدینے کی کوئی باندی کسی کام کے لیے آپ کے پاس آتی اور آپ سے کہتی کہ میری یہ حاجت اور ضرورت ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے۔ اس قدر آپ علیہ السلام انسانیت کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ ایک باندی کے کام کے لیے بھی آپ اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر بہترین اخلاق کی بڑی ترغیب دی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب تمہارے اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال میں سب سے وزنی چیز اخلاق۔ آپ چیزوں میں دیکھیں نا، اشیاء کے وزن ہوتے ہیں، گھاس پھوس اتنا بڑا بورا ہوتا ہے اور 5 کلو وزن ہوتا ہے، یعنی عجم زیادہ ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکڑ ہے، پھر اس کے بعد پتھر ہے، پھر اس کے بعد لوہا ہے، لوہا اتنا سا ہوگا اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو گویا مادی چیزوں میں لوہے کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر پتھر کا زیادہ ہوتا ہے، پھر لکڑ کا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، اخلاق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اشیاء میں، مادی چیزوں میں لوہا سب سے زیادہ وزنی ہوتا ہے، حجم کم ہوتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، کل قیامت کے دن جب میزان قائم کی جائے گی اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو تولیں گے تو اعمال میں سب سے وزنی چیز بندہ مومن کے اخلاق ہیں۔ تو اخلاق بڑی وزن والی چیز ہے، تھوڑے ہوں گے لیکن ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کچھ اصولی باتیں امت کو اخلاقیات کے بارے میں فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء۔ دیکھیے کتنے پیارے اخلاق ترغیب ہے، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ آج اگر امت ان اخلاق کو اپنا لے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ جنت کی زندگی بن جائے، اور ہمارا یہ معاشرہ اور یہ سماج اور یہ سوسائٹی یہ فرشتوں کا سا ماحول بن جائے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاقیات اور تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا معاشرہ ایسے ہے کہ جیسے یہ انسان نہیں ہے، جیسے کتے لڑتے ہیں، جانور لڑتے ہیں، اس سے بھی زیادہ انسان لڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک اخلاقیات کے باب کے اندر ایک بڑی ہی بنیادی ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عظیم پیغمبر کے عظیم اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب